پاکستان اور دنیا بھر میں نالج ہاؤس آفیشیل کی ویورز السلام علیکم ناظرین. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. جی ہاں، یہ تبدیلی آئی ہے قطر کے کیپٹل دوحہ کے اندر، جہاں میں 19 سال کے بعد ایک پیس پیکٹ سائن کیا گیا بٹوین دا افغان طالبان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے درمیان. ناظرین، افغان طالبان کی سائڈ کی طرف سے ملا عبدالغنی برادر، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے زلمے خلیلزاد نے ایک پیس پیکٹ کے اوپر سائن کیے. 29 فروری 2020 کے اندر قطر کے شہر دوحہ کے اندر ہونے والی اس پیس پیکٹ ایگریمنٹ کے سیریمنی کے اندر دنیا کے 50 وزرائے خارجہ نے شرکت کی، جس کے اندر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اس کے علاوہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی شرکت کی. ناظرین، دنیا کی تاریخ کے اندر یہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سپر پاور جو کہ اپنے آپ کو نام نہاد سپر پاور کہلاتی ہے، نو ڈاؤٹ اس کی اکانومی، اس کا ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہے، جس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اس نے افغان طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں اور یوں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. ناظرین، تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں تو 2001 جو 9/11 کا واقعہ مشہور ہے، 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری القاعدہ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. اس کے بعد امریکہ نے ڈرون اٹیکس کرنے شروع کر دیے اور القاعدہ کے خلاف آپریشن شروع کر دیے اور اپنی افواج کو افغانستان کے اندر بھیج دیا، جس کے بعد یہ کام سٹارٹ ہو گیا. اس وار کے بعد پاکستان نے بھی امریکہ کی کسی حد تک اس کی ہیلپ کی، اس کو ہوائی اڈے دیے اور پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی غلطی تھی. 2001 سے لے کر 29 فروری 2020 تک 19 سال کی اس جنگ کے اندر لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے اور امریکہ کے بھی اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، لیکن کسی کی جیت نہیں ہوئی. وار میں شرکت کی وجہ سے اس کے منفی اثرات پاکستان کے اوپر بھی آئے، کیونکہ پاکستان کے اندر سوئسائڈ بامبنگ کافی زیادہ شروع ہو گئی تھی. مزاروں کے اندر، مساجد کے اندر سوئسائڈ بامبنگ ہونا شروع ہو گئی. جہاں بھی پبلک گیدرنگ ہوتی تھی وہاں پہ سوئسائڈ بامبنگ کافی زیادہ ہونا شروع ہو گئی، اور یوں پاکستان کے اندر ٹیرورزم بہت بڑھ چکی تھی. ملک فلی طور پر انسٹیبل ہو چکا تھا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اس کو، ٹیرورزم اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ملک کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا رک گئی تھی، جو فورن پلیئرز تھے کرکٹ کے وہ آنا رک گئے تھے. سری لنکا کی ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا، پھر اس طرح ڈیفرنٹ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے. تو پاکستان کی جو آرمی تھی ان کو سٹیپ لینے پڑے ڈیفرنٹ ٹائپس کے. فار ایگزامپل آپریشن رد الفساد شروع کرنا پڑا، آپریشن ضرب عزم شروع کرنا پڑا ان کو. تو یوں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی انسٹیبلٹی کی جو کیفیت تھی وہ تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو گئی. لیکن پاکستان نے اس افغان وار میں انڈائریکٹ شرکت کرنے کی وجہ سے اپنے 70,000 لوگ گنوا دیے. اس سارے سینیریو میں ہمارے ریلیشنز، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں آپ کے ڈیفرنٹ ملکوں کے ساتھ، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، ہمارے وہ ریلیشنز بھی خراب ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ جب آپ کے پڑوسی کسی ملک کے اندر ایک افراتفری کی کیفیت ہو، وہاں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہوں، وہاں جنگ جاری ہو، تو آپ کے ملک میں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو پاکستان نے کئی دفعہ یہ بیانات بھی اس ٹائم میں دیے کہ ایک پرامن افغانستان ہی پرامن پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور پاکستان میں امن تبھی ممکن ہے جبکہ ہمارے ایک پاکستانی ایسا تھا جو کہ 10 سال سے مسلسل ایک ہی بات کے اوپر بضد تھا کہ یہ جو پرابلم ہے اس کا سولوشن ٹیبل ٹاک کے اندر ہے، اس کے علاوہ وار کے اندر کوئی سولوشن نہیں ہے. اور لیکن اس کی بات کو کسی نے نہیں سنا اور اس کی بات کو ایسے ہی رد کیا جاتا تھا. لیکن آج دنیا اس کی بات کی معترف ہے اور اس کی بات کو مانا گیا ہے. جی ہاں ناظرین، وہ تھے پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر جناب عمران خان، جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی تب ہی آئے گی جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور افغانستان کے آپس میں ریلیشنز اچھے ہوں گے. اگست 2018 کے اندر جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے اندر آتی ہے اور پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب منتخب ہوتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک پیس میکر کے طور پر اپنا رول پلے کرنے کے لیے خاطر خواہ کوششیں کی. انہوں نے انڈیا کو بھی یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہم 2 قدم آپ کی طرف آئیں گے. یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے تھرو ہم ریزالو کریں، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. انہی دوروں کے اندر ایک دورہ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا بھی کیا. اس دورے کے اندر یہ بہت کامیاب دورہ رہا، جس کے اندر انہوں نے کشمیر ایشو کو بھی ہائی لائٹ کیا اور اس کے علاوہ
یونائٹڈ اسٹیٹ کو بھی یہ آفر کی کہ ہم ٹیبل ٹاک آپ کروا سکتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، اور اس میں ہم ایک ثالثی کا رول پلے کر سکتے ہیں. اور پاکستان ہی واحد کنٹری تھا جس کی بات افغانستان کے طالبان بھی سنتے تھے اور یونائٹڈ اسٹیٹ بھی سن سکتی تھی. جسٹ پاکستان کو اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا تھا، جو کہ پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس میں ایک بات کی تھی کہ ہم اگر چاہیں تو ہم چند سیکنڈز کے اندر افغانستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، مجاہدین ہیں یا طالبان ہیں، ان کو تو ہم 1-2 سیکنڈز کے اندر اڑا سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی بلڈ شیڈ نہیں کرنے جا رہا اور کروڑوں لوگوں کا مرڈر نہیں کرنے جا رہا افغانستان کے اندر. یہ کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. اس ٹائم بھی کنونس کرنے کی بار بار کوشش کی عمران خان نے کہ آپ ٹیبل ٹاک کے تھرو اس پرابلم کو ریزالو کریں اور اس کو آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہاں ناظرین، یہ پھر ایسا ہوا جو قطر کے شہر دوحہ کے اندر آپ نے بھی دیکھا. یہ ایک نیریٹو تھا جو کہ بار بار بلڈ کیا عمران خان نے، بار بار ٹیلی فونک ٹاک ہوتی رہی ہے، اور پریس کانفرنسز کے اندر واشنگٹن سے اسلام آباد کے آپس میں ریلیشنز اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ طالبان کو بھی بار بار وہ اسلام آباد میں بھی آئے مذاکرات کے لیے، اور 3-4 راؤنڈز ان کے آپس میں مذاکرات کے ہوتے رہے. اور یہ کوئی فیبرری 2019 سے سٹارٹ ہوئے تھے یہ پیس ٹاکس، جن کو آپ کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس اور طالبان کے درمیان یہ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. اور 2019 فیبرری سے لے کے 29 فیبرری 2020 تک یہ ایک پروسیس ہے جو کہ پیس ٹاکس کا کمپلیٹ ہوا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور افغانستان کے طالبان اور افغان گورنمنٹ ان تینوں کے ریلیشنز کو بھی مضبوط کریں گے. اور پاکستان کا جو نیریٹو ایک بلڈ ہوا ہے، پاکستان کو دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان ایک پرائم منسٹر اور پاکستان نے ایک پیس میکر کا رول پلے کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تقریب ہوئی تھی 29 فیبرری کو، اس میں طالبان کے جو لیڈر تھے ملا عبدالغنی برادر، اس کے علاوہ ضلع خلیل زاد، اس کے علاوہ مائک پومپیو، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی تعریف کی. اس کے علاوہ قطر کے جو تھے صدر، پرائم منسٹر، سب نے پاکستان کی تعریف کی. 50 ملکوں کے وزیر خارجہ وہاں پہ موجود تھے، سب نے پاکستان کی تعریفیں کی کہ مین کی رول جو پلے کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر انڈیا کو بالکل ایک سائڈ لائن کیا گیا تھا. انڈیا کا کوئی رول نہیں تھا اس کے اندر، اور پاکستان نے اس کے اندر اپنا کی رول پلے کیا. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، انہوں نے کیونکہ دنیا کے اندر ایک پیس کے لیے کام کیا اور 10 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے ایک ویژنری لیڈر، جس نے 10 سال پہلے کی جو بات کی ہے، دنیا 10 سال کے بعد اس کو تسلیم کر رہی ہے. اس ہسٹوریکل اچیومنٹ کی وجہ سے ہماری بھی یہ اپیل ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو پیس کا نوبل انعام دیا جائے. جب آپ کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہو اور صبر اور استقامت کے ساتھ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں، تو اللہ آپ کو ہمیشہ سکسیس اور فتح سے ہمکنار کرتا ہے. اور یہی وہ طاقت اور ہمت تھی جو افغان طالبان نے ثابت کی، اور دنیا کا کفر اور دنیا کی سپر پاور ان کے قدموں میں اللہ نے لا کھڑی کر دی. ناظرین، اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں، آپ فرسٹ ٹائم یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل نالج ہاؤس آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ٹائملی ملتی رہیں. نو ڈاؤٹ یہ ایک پیس پیکٹ تھا جو کہ دوحہ کے اندر سائن کیا گیا بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ افغان طالبان. لیکن ایک اور چیز میں غور کرنے کی وہ بھی ہے کہ یہ امریکہ نے اپنی ایک شکست بھی تسلیم کی ہے. انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ ہم نے افغانستان میں آ کے بھی اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے، اور ہم ابھی چپکے سے واپس جا رہے ہیں، اور ہم اپنی عزت بحال رکھنے کے لیے جو تھوڑی سی عزت جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پیس پیکٹ جو سائن کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی برقرار رہے گی، اور وہ چپکے سے واپس جائیں گے without gaining any benefit from the Afghan land. ناظرین، افغان جو پیس یہ پیکٹ جو سائن کیا گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور افغان طالبان کے درمیان، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کو لازمی لکھیے گا تاکہ ہمارے ویورز کو ہم دعا گو ہیں کہ اس پیس پیکٹ کی وجہ سے نہ صرف افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے
اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشن اچھے ہوں، بلکہ پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلٹی اور خوشحالی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تھوڑے سے ایشوز چل رہے ہیں ان کے اندر بھی فلیکسیبلٹی ہے، اور ان کے ریلیشنز اور اسٹرانگ ہو جائیں، اور ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو کر ایک سیسا پلائی دیوار کے طور پہ کھڑے ہوں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے تمام انسانوں کا، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ شکریہ۔